بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا اپنے جناب میں قبول فرمائے۔ آج ہمارے کچھ دوست کسی وجہ سے نہیں آ سکے، ان کی حاضری کو بھی اپنے جناب میں قبول فرمائے۔ ہمارے ایک مرید خاص جو اس وقت لاہور میں اور ہمیشہ سے اپنے موبائل پر یہ پورا پروگرام اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس وقت وہ خود اور ان کے جتنے بھی دوست وہاں موجود ہیں، اللہ پاک ان پر بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائیں۔ یہ بزرگ صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، ان سے درخواست ہے ذرا آگے آ جائیں۔ یہ بزرگ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں اور جن کی یہ سفید داڑھی مبارک ہو تو وہ بہت زیادہ احترام کے قابل ہوتے ہیں، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ تو ان سے ہم ہر بار یہی درخواست کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ ماسٹر صاحب بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، اس لیے ہمارے یہ بہت واجب احترام ہے۔ تو یہ جب تشریف لایا کریں، یہ خود ہی آگے آ کر تو بیٹھ جایا کریں۔ سامعین محترم، وقت کی کمی کا بھی احساس ہوتا ہے اور بیان کی نزاکت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سامعین کتنی محبت کے ساتھ میری چند باتیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ان باتوں میں وہ تاثیر پیدا کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ ذکر ہے آج کچھ ایسے عاشقوں کا، ایسے عشق کا اور ایسے مطلوب کا ذکر ہے۔ آج کچھ ایسے انمول عاشقوں کا، انمول عشق کا اور انمول محبوب کا۔ وہ عظیم محبوب، وہ عظیم مطلوب جس سے کل ہے کائنات کے خالق محبت کرے۔ آج ذکر ہے ایسے مطلوب کا جس سے خالق کائنات محبت کرے اور اس کی محبت کو اپنی محبت اقرار دے۔ اور ذکر ہے اس شان والے، اس عظمت والے مطلوب کا جس کے وسیلے سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی۔ ارے وہ ایسا انمول مطلوب ہے، وہ ایسا شان والا مطلوب ہے کہ چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ شکاری نے ہرن کو قید کر دیا اور اس ہرن نے اس مطلوب سے عرض کی کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پھر آ جاؤں، اور اس نے ان کو رہائی عطا فرمائی۔ وہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی اور پھر اس قحط میں جس میں شکاری نے اس کو قید کیا تھا اس میں داخل ہو گئی۔ آج ذکر ہے اس مطلوب کا جس سے پوری کائنات کا وجود آیا۔ اس کی شان عظمت یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی اجازت لے کر اس کے گھر میں داخل ہوئے اور پھر اس کی روح کو سبحان اللہ کہنا ہے تو ذرا زور سے کیجیے۔ اور ایسے مطلوب پر ہمارا من قربان، ہمارا مال قربان، ہماری جان قربان، کل ہے نباتات قربان، یہ پہاڑ قربان، یہ پتھر قربان، یہ جماعتات قربان، بے زبان قربان اور زبان والی قربان۔ یہ سرور کائنات، نور ہے مجسم، رحمت دو جہاں، شفیع اعظم،
فخر آدم، فخر بنی آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان عظمت کیسے ہو بیان، جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اقرار کیا ہے۔ یہ وہ شان عظمت جن کے وسیلے سے، جن کے وسیلے اور صدقے سے اس پوری کائنات کا وجود ہوا۔ یہ وہ شان عظمت جن کے وسیلے اور صدقے سے نبیوں کو نبوت ملی۔ یہ وہ شان عظمت جن کے وسیلے اور صدقے سے سخیوں کو سخاوت ملی۔ یہ وہ شان عظمت جن کے وسیلے اور صدقے سے صدیقوں کو صداقت ملی۔ وہ سے کہیے اگر سبحان اللہ کہہ رہی اتنی لوگ آواز کچھ تو نہیں آتی۔ یہ وہ شان عظمت جن کے وسیلے اور صدقے سے نبیوں کو نبوت ملی، اور یہ وہ شان عظمت جن کے وسیلے اور صدقے سے ہمیں قرآن ملا۔ یہ وہ شان عظمت جن کے وسیلے اور صدقے سے ہمیں نماز ملی، ہمیں روزے ملے، ہمیں زکات ملی۔ یہ وہ شان عظمت جن کے وسیلے اور صدقے سے ہمیں رب الداتا ملا۔ اس شان عظمت کی پیار کیسے ہو؟ شان عظمت جس کی شان عظمت خدا خود جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کل ہے کائنات نہ ہوتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ یہ عرش ہوتا، نہ یہ فرش ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ یہ پہاڑ ہوتے، نہ یہ دریا ہوتی، نہ یہ دریاؤں کی یہ موجیں ہوتی، اور نہ ہی دریاؤں کی یہ خوبصورت مخلوقات ہوتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ ہی تو اس دنیا میں یہ رحمتیں ہوتی، نہ یہ نعمتیں ہوتی۔ پھر ان گناہ کاروں امت کو بخشوانے کا وسیلہ کون ہوتا؟ سبحان اللہ کہنا ہے تو زور سے سبحان اللہ کہنے سے آپ کو فائدہ ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ کے ایک لفظ میں 9 لفظ ہوتے ہیں، اور جب ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو 9 لفظ اور 9 لفظ کے 90 آپ کو نیکیاں ملیں گے۔ اب اللہ کے محفل کی ذکر اللہ میں بیٹھے ہیں، پھر کھول کے سبحان اللہ کہیے اور ثواب کماتے رہیے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، شمار مشرق فنا ہو جائے گا، مغرب جنوب فنا ہو جائے گا، کائنات کی کوئی چیز وجود میں نہ ہوگی، ہر چیز کو فنا لازم ہے، ہر چیز فنا ہوگی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فنا نہ ہوگا۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مالک کے خالق خود فرماتا ہے، اور مالک کے خالق کو فنا نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو فنا نہ ہوگی۔ اور وہ ایسا عاشقوں کا رکھوالا، وہ ایسا عاشقوں کا رکھوالا کہ اس کے عشق کو اپنے من میں بہائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، جب ان کا وصال ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ ایک وصیت کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، جب میری جان میرے جسد خاکی سے پرواز کر جائے گی، اور جب میں مر جاؤں گا تو بھائی ایسا کرنا کہ ذرا میرے جسم کو اچھی طرح دھو دھلا دینا، اور ذرا خوب زیادہ سے خوشبو لگانا، اور پھر کفن بھی ذرا اچھا دینا، اور جب میں دفنانے کے قابل ہو جاؤں، جب یہ سب کچھ کر چکو تو پھر میرے جسد خاکی کو اٹھانا اور اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے پاس رکھ دینا، اور وہاں پر کہنا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
اگر میرا عشق سچا ہوا، اگر میرا عشق سچا ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا دروازہ کھل جائے گا، تو مجھے وہاں دفنا دینا، چند لمحے انتظار کرنا، اگر کوئی جواب نہ آئے تو مجھے جنت بقیع میں دفنا دینا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا گیا، خوب آپ کے جسم کو خوشبوئیں سے تر کیا گیا، آپ کو اچھے کفن دیا گیا، آپ کے چستے خاکی کو اٹھایا گیا، لے جا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر رکھ دیا گیا، اور ارشاد فرمایا الصلاۃ والسلام علیک، وصیت کے مطابق ابھی پورا سلام نہ کیا گیا تھا، ابھی صرف الصلاۃ والسلام علیک ہی کہا گیا تھا کہ آستانے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اندر سے آقا کی آواز آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ یار کو یار سے ملا۔ پیچھے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے، اور وہ ایسا انمول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے عاشقوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، صرف 40 نمازیں پڑھی، اور وہ اس طرح پڑھی کہ ایک نماز سے دوسری نماز قضا نہ ہوئی، تو اس اوپر دوزخ کی آگ حرام، اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھ آئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضری دی آئیں، تو ہمیں کبھی اپنے کسی پرانے رشتہ داروں سے ملنے کا جو ہوتا ہے جوش پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ہم مکان بنانے کے فکر میں لگ جاتے ہیں۔ ارے ذرا اس حدیث مبارکہ کو تو دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارے ایک ہفتے کی بات ہے کہ جس شخص نے 40 نمازیں میری مسجد میں ادا کر دی، اس کو دوزخ سے خلاصی ہو گئی۔ اور کیا مبارک جگہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ منبر سے لے کر ان کے گھر مبارک تک جتنا بھی فاصلہ ہے وہ سب جنت کے باغ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم، ان کے ساتھ عظیم کوئی نہیں، ان کا شعر عظیم، وہ خاک عظیم جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا۔ حضرت علامہ فیروز الدین آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک غلام تھا، اس کو 1 سال سے بخار تھا، اور 1 سال سے اس کا بخار ختم نہیں ہوتا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کی خاک لے لی، مٹی لے لی، 1 گلاس پانی لیتے، 1 چٹکی اس میں مٹی کی ڈالتے، اس خاک کی ڈالتے، مدینہ پاک کی مٹی مبارکہ کو ڈالتے، اس پانی کو ہلاتے، اپنے غلام کو پلا دیا کرتے، سبحان اللہ، اور اس کا بخار ایسے ختم ہوا کہ جب تک اس کی زندگی رہی اس کو پھر وہ بخار نہ۔ حضرت علامہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مدینے میں قیام تھا، قیام کے دوران میرے پاؤں پر ورم آ گیا، قیام کے دوران میرے پاؤں پر ورم آ گیا، اور وہاں کے سارے ڈاکٹروں نے، سارے حکیموں نے علاج کیا، لیکن وہ مرض ٹھیک نہ ہوا، تو میں نے ایسے کیا کہ مدینہ پاک کی مٹی لی، اس کو تھوڑا سا پانی میں ملایا، جب وہ گاڑھا سا بن گیا تو میں نے اپنے پاؤں کے اوپر کے حصے پر
اوپر کے حصے پر لیپ کیا، اس کے نیچے لیپ نہیں کیا بطور احترام. اور چند دن جب میں ایسا کرتا رہا تو میرا پاؤں سے ورم ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اس پاؤں میں مجھے کبھی تکلیف نہ ہوئی. حضرت مالک رحمت اللہ علیہ کے استقبال میں بہت سے گھوڑے خچر ہوا کرتے تھے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے مدینہ میں کبھی کسی خچر پر، کسی گھوڑے پر سفر نہ کیا. جب ان سے معلوم کیا گیا تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے، میں اس کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے کیسے روکوں. یہ واقعات کیا ہیں؟ یہ وہ ادب اور احترام ہے. پھر اپنے من میں دیکھیے، آج ہم رحمت دو جہاں کا نام لیتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ نہ ہمارا وجود کانپتا ہے، نہ ہمارے چہرے کے اوپر کوئی اثرات پیدا ہوتے ہیں. اتنی بڑی شان والے کا نام ہم ایسے لیتے ہیں جیسے ہم اپنے کسی دوستوں کا نام. تو یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مقام ادب سے ملا. محبت کیا ہے؟ محبت کا اصول کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے رنگ اور روپ کو اپنا لے. اسٹیج پر کھڑے ہو کر عاشق رسول کا لیبل لگا کر عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ادا کر کے ہم عاشق رسول اور محبت رسول کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان جیسا بن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اقرار کو ہی قبول فرمائے. تو محبت کا اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا رنگ روپ آپ میں آ جائے، اس کی ادائیں آپ میں آ جائیں، اس جیسا لباس پہننے کا شوق ہو جائے. اگر آپ چل رہے ہیں تو اس جیسے چلنے کی رفتار کو آپ سمجھیں، آپ کا چہرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سچ ہے. جب کوئی آپ بات کریں تو آپ کو یہ یاد ہو اس میں اللہ کا حکم کیا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. آج ایک شخص انجینئر بن جاتا ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتا ہے، ارے اس کو کیسے کیسے فارمولے یاد ہوتے ہیں. کبھی غور کیجئے 50 سال کی زندگی میں کیا کبھی آپ نے یہ کہا کہ ہاں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے؟ لیکن جب آپ سے آپ کے علم کی بات ہوگی تو آپ بڑے بڑے دانشور ہو کے نام لے کر کہیں گے ہاں اس نے یہ کہا تھا، اس کا یہ فارمولا تھا. ارے اگر عشق دیکھنا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب بھی کوئی کام کرتے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا لیا کرتے تھے. ان کا دائیں ہاتھ کبھی کسی گندگی میں نہیں جاتا، کبھی غلاظت میں نہیں جاتا. ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معلوم کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ ہاتھ ہونے سے پاک ہو جاتا ہے، شریعت کا بھی مسئلہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر جتنی بھی غلاظت لگ جائے اس کو جب 3 دفعہ دھوئیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. یا یہ کہ جب تک ہاتھ سے بدبو نہ ختم ہو وہ پاک نہیں ہوگا. اتنا دھوئیں کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چھوا. یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. تو میں اس کو غلاظت میں کیسے ڈالوں؟ ارے میں اس کو گندگی میں کیسے ڈالوں؟ میری یہ جرأت کیسے پیدا ہو؟ آج سر ہم اپنے من میں جھانکیں کہ ہماری یہ وہ زبان ہے جس سے ہم اپنے رب کا نام لیتے ہیں. ہماری یہ وہ زبان ہے
جس سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، ارے وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اپنے فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ ارے یہ ہمارے وہ ہاتھ ہیں جن کو اٹھا کر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اپنے رب سے اپنے جہوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ ذرا اپنے من میں دیکھیے کہ ہم اس زبان سے کیا کام لے رہے ہیں، ہم اپنے ان ہاتھوں سے کیا کام لے رہے ہیں۔ ارے ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ارے محبت کے دم بننے والوں، محبت تو یہ ہے کہ ان جیسے بننے کی کوشش کرو۔ ارے وہ محبت کرتے تھے، میں نے آپ کو کتنی مثالیں دی، آج اگر ہم اسی مثال پر عمل کر جائیں کہ ہماری یہ زبان جس سے ہم رب تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، جس سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا دایاں ہاتھ غلاظت اور تنظیم میں نہیں ڈالا کرتے تھے، اس کو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے۔ تو ہم اس زبان سے کسی کی غیبت کیوں کریں، ہم اس زبان سے کسی کی برائی کیوں کریں، ہم اس زبان سے گالی گلوچ کیوں کریں۔ ارے ہمارے یہ ہاتھ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اٹھتے ہیں، ان کا وسیلہ لے کر اپنے رب سے مانگتے ہیں، دینے والا صرف رب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے ان ہاتھوں سے ایسا کام کیوں ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہو۔ اگر ہم ان دو ہی باتوں کو پکڑ لیں تو آپ یقین کیجیے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ ان کو معلوم ہوا کہ بصرہ میں ایک شخص ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے۔ انہوں نے وہاں کی گورنر کو خط لکھا کہ اس شخص کو باادب اور احترام یہاں پیش کیا جائے۔ وہ شخص جب وہاں آتا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چند قدم آتے جاتے ہیں، ادب اور احترام سے اس کو لے کر آتے ہیں اور اس کو انعام دے کر رخصت کرتے ہیں۔ ارے وہ حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نخون مبارک اور ایک کپڑا اپنے پاس رکھا اور یہ وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے یہ نخون اور یہ بال اور یہ کپڑا کچھ تو میری آنکھوں میں ڈال دینا، کچھ میرے کانوں میں ڈال دینا، کچھ میرے سینے پر ڈال دینا اور پھر مجھے دفن بنا۔ تو یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ جو آقا جو محبت کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی عطاؤں کو اپنائیں، اس کے طور طریقوں کو اپنائیں، اس کے سلیقوں کو اپنائیں۔ جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہاتھ کا احترام کرتے تھے جس ہاتھ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا۔ ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ جو میرے روضہ مبارک پر آیا اور صرف میری محبت کے لیے آیا، اس نے حیات میں مجھے دیکھا اور روز سے حشر میں اس کی سفارش کروں گا۔ اگر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا ہے تو حسینیت کیا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیا جس میں پورا ایک خاندان قربان ہو گیا۔ یہ صرف یکم محرم سے 10 محرم تک کے لیے نہیں ہے، یہ یکم محرم سے 40 محرم تک نہیں ہے، ارے یہ صرف محرم کا 1 مہینہ نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہے، ہر سیکنڈ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی کیوں دی، اس استانے پر اس کا بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ اصل بات استانوں پر ایک منشور پیش کرنے کی ہوتی ہے، جب بھی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی ہونے لگی تھی، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جانے لگا تھا،
جب اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر فساد پھیلایا جا رہا تھا اور جب ان اللہ کے بندوں پر ظلم کیا جا رہا تھا تو اس کے خلاف جو جہاد ہوا وہ حسین تھی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے تو ایک بڑا سبق ملا کہ آپ نے تیروں کی بارش میں نماز ادا کی کہ نماز آپ نے اس حالت میں بھی نہیں چھوڑی. ہم سب حسینیت سے محبت کرنے والے ہیں لیکن اپنے من میں جھوکی. کیا ہمارا کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا ہے؟ کیا ہمارے اپنے گھر میں جس کے ہم سربراہ ہیں کیا ہم اپنے بیوی بچوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا رہے ہیں؟ آج ہر شخص اپنے گھر جا کر اپنی بیٹیوں کو دیکھے, اپنی بہوؤں کو دیکھے کہ کہیں انہوں نے سنت رسول کے خلاف تو عمل نہیں کیا, کہیں انہوں نے ایسا تو نہیں کیا کہ اپنی بہوؤں کو صاف کرنے لگے جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موٹے کپڑے پہنو اور اپنے نظر آنے والے حصوں کو چھپائیں. ذرا غور تو کرے کہ کیا یہ حسینیت محبت ہم اپنے گھروں میں بھی لائی ہیں یا اس کو ہم نے صرف دیکھے بکانی تک رکھ دیا. یہ بہت اچھا عمل ہے, سارے ثواب ہے, ہم لوگ اس کے قائل ہیں, ہم لوگ 11 شریف کے قائل ہیں, ہم 9 محرم کے قائل ہیں, ہم 10 محرم کے قائل ہیں, ہم نظر اور نیاز کے قائل ہیں, ہم اس سارے ثواب کے قائل ہیں, ہم اس سارے ثواب کے قائل ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, وسیلے سے مانگتے ہیں. ہم وسیلے سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے من میں حقیقی محبت اللہ اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے. حقیقی معنوں میں جذبہ حسینیت عطا فرمائے اور ایسا جذبہ حسینیت جو ہمارے لیے عمل کا ہو. آج ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری یہ ساری محبت, ہمارا یہ سارا عشق کوئی سودے بازی تو نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا سورہ عمران کی آیت نمبر 31 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. اب کہنا جس میں چاہیں تو کتنی بڑی حکمت ہے. حکم کس کا؟ رب تعالیٰ کا. کہنے والا کون؟ رب کا محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حکم ہو اللہ تعالیٰ کا, کہنے والا ہو اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. حکم ہو اللہ تعالیٰ کا, زبان ہو اللہ کے محبوب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اس کے محبوب کا کہنا اللہ کا کہنا بن جائے. کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل نری وہی ہے. وہ جو عمل کرتے ہیں, جو فعل کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں. اور اس ارشاد پر اگر ہم غور کریں تو اللہ کے حکم کا یہ کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائیں وہ ایک شریعت کا حصہ ہے. اور اس میں 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ایسے کہنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہوگا کہ تم اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو.
اب محبت کیا ہے؟ محبت بے غرض ہے، محبت اپنی غرض نہیں مانگتی۔ آج ہم یہ غور کریں کہ کیا ہماری محبت خدا نہ کرے کوئی سودے بازی تو نہیں؟ کہیں ہم یہ جو عبادتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری مالی عبادتیں ہیں، چاہے ہماری وہ جسمانی عبادتیں ہیں، کہیں ہم سودے بازی کے لیے تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہمیں یہ غرض تو نہیں کہ ان عبادتوں سے ہمیں دوزخ سے خلاصی اور جنت مل جائے گی؟ اگر یہ عبادت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہمیں رب تعالیٰ مل جائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے گی، تو اس کے وسیلے سے جنت اور جنت کی رحمتیں تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ اصل بات غور و فکر کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ لمحے نکال لیا کریں، کچھ لمحے نکال کر یہ غور کیا کریں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا سونا ہے تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور کیوں عطا فرمایا؟ اور یہ سب سے بڑھ کر یہ، کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، لیکن رب تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ کوئی ہمیں محبوب کیوں عطا فرمایا؟ ارے ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور ہمارا آقا وہ ہے جس کا ذکر کبھی فنا نہیں ہوگا، کہ اس کا ذکر رب تعالیٰ کرتا ہے۔ دنیا فنا ہو جائے گی لیکن ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فنا نہ ہوگا۔ میرے جناب حضرت علامہ حافظ عمران صاحب کی تشریف فرما ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہوگا، ابھی ہم ان کا بھی بیان سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا اور حسینیت جذبہ با عمل رکھنے والا بنا دے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کردار حسینیت کا مطالعہ کریں گے، اپنی زندگی کردار حسینیت پر با عمل طریقے سے گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں جناب حضرت علامہ عمران صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ چند لمحات میں کہ ہمارے دلوں کو اپنے روحانی بیانات سے منور فرمائیں۔